الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم هذه دعوة التامة والصلاة القائمة ثم قال محمد أنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. احباب سے گزارش ہے کہ سمٹ کر ساتھ ساتھ ہو کر تشریف فرما ہوں، اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے ساتھی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ پہلے اگلی صفوں کو مکمل کر لیں تاکہ بعد میں آنے والے آپ کی گردنیں نہ پھیلائیں. خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اسی ترتیب کے ساتھ پہلے اگلی صفوں کو مکمل کریں اور پھر پچھلی صفوں میں تشریف فرما ہوں. اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے جس نے ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت ساعات عطا فرمائیں، اور آج کا یہ دن بالخصوص رمضان المبارک کے 30ویں روزے کا دن، جو ایک اضافی تحفے اور انعام کے طور پر نصیب ہوا، اور اس میں جمعہ کا دن بھی ہے تو جمعۃ الوداع بھی یہ دن بن گیا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ رمضان میں جو کچھ ہم کر پائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، جو رہ گیا اللہ اس کی آئندہ توفیق عطا فرمائے، اور جو اس میں قصور ہیں، جو کمیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے صرف نظر فرما دے. رمضان المبارک آج ہم سے رخصت ہو جائے گا، اور الوداع کہنا اور رخصت کرنا ہمیشہ سے مشکل ہوتا، لیکن انسانی فطرت ہے کہ جو کسی کا خیر خواہ ہو وہ جدائی اور الوداع کہنے کے موقع پر ایک دوسرے کو خیر کی بات اور نصیحتیں اور وصیتیں کرتے، تاکہ جب ساتھ نہ ہو تب وہ باتیں یاد رہیں اور آئندہ آنے والے ایام میں انسان ان باتوں سے استفادہ کر سکے. آج اس الوداعی جمعۃ المبارک میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف سے جو تاکیدی وصیتیں ہمیں کی گئی ہیں ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، اس نیت اور ارادے کے ساتھ
کہ آج جب رمضان رخصت ہو جائے گا تو اس کے بعد بھی ہم اللہ کے ان تاکیدی احکامات کو، ان وصیتوں کو یاد رکھیں اور پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے ابھی عربی کے خطبہ میں سورہ انعام کی آیت نمبر 151، 152 اور 153 تلاوت کی ہے۔ ان تینوں آیات کے آخر میں اللہ رب العزت نے احکامات دینے کے بعد ارشاد فرمایا ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ باتیں ہیں جن کی اللہ تمہیں وصیت فرماتے ہیں۔ اور عربی میں الوصیہ الامر المؤکد، اس بات کو کہتے ہیں جو بڑی تاکید والی ہو۔ جب کوئی بندہ دنیا سے جانے والا ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں کوئی وصیت کر جاؤ۔ عام طور پر بھی تو وہ باتیں کرتا ہی ہے، لیکن جانے والے سے رخصت ہونے سے قبل یہ کہنا کہ کوئی وصیت کر جاؤ تو وہ اپنی ساری زندگی کی کل باتوں میں سے 1، 2، 4 باتوں کا خلاصہ جن کو وہ زیادہ اہم سمجھتا ہے کہ یہ ضرور ایڈریس ہونی چاہیے، ان کے بارے میں بات کرتا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اب تفصیلی ہر چیز پر بات نہیں ہو سکتی، تو جو سب سے اہم باتیں ہیں وہ ہائی لائٹ کر دی جائے۔ اس کے نزدیک جو سب سے اہم معاملہ ہوتا ہے وہ اس پر بات کرتا۔ کچھ لوگوں کے نزدیک مال کی اہمیت ہوتی ہے، وہ مال کے متعلق گفتگو کرتے رہتے۔ کچھ کے نزدیک کچھ پریشانیاں اور غم ہوتے ہیں جن کو وہ ساتھ ہی لے کر جا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے بارے میں بات کرتے۔ کچھ کے ہاں اولاد کے کچھ مسائل ہوتے ہیں، وہ اس پر بات کرتے۔ غرض ہر انسان جس چیز کو اہم سمجھتا ہے اس کو وصیت میں بیان کرتا کہ یہ میرا تاکیدی آخری آپ کو نصیحت ہے، بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ان 3 آیات میں جو احکامات دیے ہیں ان کو وصیت کا نام دیا ہے کہ ذالکم وصاکم بہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے تھے کہ هذه الآیات لم ينسخهن شيء في جميع الكتب، ان آیات میں جو کچھ بیان ہوا ہے، جتنی بھی کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں سابقہ بھی، کسی بھی کتاب میں ان میں سے کوئی بات بھی منسوخ نہیں کی گئی۔ یعنی شریعت کے یہ وہ احکامات ہیں جو تمام امتوں کو یکساں طور پر دیے گئے، ان میں کوئی فرق نہیں رہا۔ معلوم ہے کہ مختلف انبیاء کی شریعتوں میں بعض احکامات کا فرق، بعض عبادات کے طور طریقے کا فرق، لیکن یہ وہ احکامات ہیں، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ ساری آسمانی کتابوں میں مشترک ہیں، ان میں سے کوئی بھی حکم کبھی منسوخ نہیں ہو۔ اور پھر فرماتے کرتے تھے فی الانعام آیات محکمات ہن ام الکتاب، سورہ انعام میں ایسی آیات ہیں جو محکمات ہیں، جن کے اندر اللہ نے احکامات دیے ہیں۔ ہن ام الکتاب، وہ ساری کتاب کی ماں ہیں، یعنی ساری کتاب کا اصل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، شریعت میں جا بجا جو بہت سے احکامات دیے ہیں، ان میں ان کا خلاصہ کہہ لیں وہ ان آیات میں بیان ہوا۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ من اراد
ان ينظر الى وصیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التي علیہا خاتم النبوہ فلیقرأ هذه الآیات. جو یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان وصیتوں کو جان لے جن پر آپ نے اپنی نبوت کی مہر لگائی ہے اور جن پر اس نبوت کا خاتمہ ہوا ہے، فَلْيَقْرَأْ هَذِهِ الْآيَاتِ، اسے چاہیے کہ وہ یہ 3 آیات تلاوت کیا کرے اور ان کو سیکھے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایکم یبایعنی علی 3، تم میں سے کون ہے جو میرے ہاتھ پر 3 چیزوں کی بیعت کرتا ہے. ثم تلا هذه الآیات حتی فرغ من الآیات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں آیات تلاوت فرمائی یہاں تک کہ ان کی تلاوت مکمل کر لی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کون ہے جو ان 3 آیات پر مجھ سے بیعت کرتا. اور بیعت کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کسی کی بیعت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے سمعنا و اطعنا، ہم بات کو سنیں گے اور اطاعت کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 آیات سے متعلق صحابہ سے بیعت لی کہ ان 3 پر مجھ سے کون بیعت کرتا ہے. پھر آپ نے ان کی یہ تلاوت فرمائی اور ثم قال، پھر فرمایا فمن وفى فاجرہ علی اللہ، جو اس بیعت کی وفا کرے گا، ان آیات میں جو احکامات بیان ہوئے ہیں اس بارے میں اپنے اس عہد پر پورا اترے گا، فاجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ. اور فرمایا ومن انتقص منہن شیئا، اور ان میں سے کسی بھی بات میں سے اگر کسی نے کچھ کمی کی، فادرکہ اللہ بہ فی الدنیا، اور اللہ نے اس کو اس کی سزا دنیا میں ہی دے دی، کانت عقوبتہ، تو وہی اس کی سزا ہے. ومن اخر الی الآخرہ، اور جس نے ان باتوں میں سے کسی بات میں کمی کی اور اللہ نے دنیا میں اس کی پکڑ نہیں کی، اس کو دنیاوی سزا نہیں ملی اور اللہ نے اس کو آخرت تک مہلت دے دی، تو پھر فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِن شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِن شَاءَ عَفَا عَنْهُ، تو اس کا معاملہ پھر اللہ کے سپرد ہے. اللہ نے چاہا تو اس کو اس پر عذاب دے اور اگر چاہا تو اس سے درگزر فرما دے. تو یہ بڑی اہم آیات، ان آیات کے معانی مطالب کو سمجھنا اور جو تاکیدی حکم دیے گئے ہیں ان احکامات کو سمجھ کر پھر اس کے مطابق عمل کرنا. تو ہم ان کو شروع کرتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا کہ قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم اتل ما حرم ربکم علیکم، اللہ کے رسول آپ ان سے کہیے تعالوا، آؤ بیٹھو ذرا، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تم پر تلاوت کرتا ہوں کہ تمہارے رب نے تم پر کون سی چیزیں حرام کی ہیں. اور اللہ کی حرام کردہ چیزیں اللہ کی حدود ہیں. اللہ نے ایک دائرہ کھینچا ہے جس کے اندر اہل ایمان کو رہنے کا حکم دیا ہے. جو ان حرام چیزوں سے بچتا ہے وہ اللہ رب العزت کے کھینچے گئے دائرے کے اندر رہتا ہے، اور جو ان میں سے کسی بھی چیز کا ارتکاب کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی قائم کردہ حد سے اپنے آپ کو باہر نکال دیتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ جاؤ
سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم نے تمہیں جن چیزوں سے روکا ہے ان میں تم اگر بڑی بڑی چیزوں سے رک جاؤ تو انسان ہونے کے ناطے جو چھوٹے موٹے گناہ ہو جائیں گے ہم وہ ویسے ہی معاف فرما دیں۔ اس لیے یہ بڑے گناہ ہیں جو ان آیات میں بیان ہوئے ہیں، اور ان سے بچنا عبادت کے اس مرحلے پہ اور اس سٹیج پر پہنچنا ہے، لیول پر پہنچنا ہے کہ جس کی وجہ سے بندہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لیتا۔ سب سے پہلے فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی وصیت اللہ کی طرف سے یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ ابتدا میں کہا کہ میں تمہارے سامنے وہ تلاوت کرتا ہوں جو اللہ نے تم پر حرام کیا ہے، اور اس کے بعد انداز یہ نہیں ہے کہ شرک حرام ہے، فلاں حرام ہے، فلاں حرام ہے، کیونکہ تاکیدی حکم ہے، اس لیے ساتھ حکم بھی نازل ہو رہا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا۔ سب سے تاکیدی حکم اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنا۔ ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرتا ہے اور بغیر توبہ کے مر جائے اسی حال پر مشرک ہو، اللہ نے اس پر ہمیشہ کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ رب العزت اس گناہ کو معاف نہیں فرمائیں گے کہ کوئی بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک بنائے اور اسی حال میں مر جائے بغیر توبہ کے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس شرک کے علاوہ انسان کوئی اور گناہ کرتا بھی مر جائے، اللہ رب العزت چاہیں تو اس کو معاف فرما دے اور چاہیں تو عذاب دے۔ لیکن شرک کے متعلق اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ رب العزت شرک پر مرنے والے کی کبھی بھی بخشش نہیں فرمائی۔ یہ اس قدر سنگین جرم ہے جس کی نا ختم ہونے والی سزا اور جہنم میں ہمیشہ پڑا رہنا۔ یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بہت کافی ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد اس پر جم جانا اور اس کی اقسام کو سمجھنا، شرک اور شرک کی اقسام کو سمجھنا کس قدر اہمیت کا حامل۔ اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دین کی دعوت میں عموماً توحید اور اس کی اقسام کا بیان اور شرک کی پہچان اور اس کی اقسام کا بیان کم ہوتا چلا جا۔ عام طور سے لوگ فضائل اور واقعات اور دائیں بائیں کی قصے کہانیاں ان کو سن کر سبحان اللہ الحمدللہ واہ واہ کے نعرے لگا رہے ہیں، لیکن جس ممبر پر اور سٹیج پر اللہ کی توحید بیان ہونی چاہیے تھی وہ اس سے خالی ہوتا جا رہا۔ انسانیت کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ رب العزت کا تعارف کروانے کی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس دنیا میں انسان کے بہت سارے حقوق بھی ہیں اور اس پر بہت سارے واجبات بھی ہیں۔ حق جو اس نے وصول کرنا ہے، واجب جو اس نے ادا کرنا ہے، ان واجبات میں سب سے بڑا حق وہ اللہ رب العزت کا ہے جو انسان کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے انسان کو پیدا کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، اپنا پیغام بھیجا ہے، کتابیں نازل کی ہیں، انبیاء اور رسل کو مبعوث کیا ہے تاکہ انسان کو اللہ رب العزت کا تعارف حاصل ہو جائے
اور وہ کام کرنے لگ جائے جس کے کرنے کے لیے اللہ نے اسے دنیا میں بھیجا۔ انسان کی زندگی بیت جائے، وہ دنیا کے مال اور کمانے کے بھی چکر میں دھکے کھا کھا کے اپنے بال سفید کر لے، لیکن اس کو مقصد حیات نہ پتہ چلے، اسے اس کے رب کا تعارف نہ حاصل ہو، اسے اپنے رب کے تعارف میں رب کو کیا پسند ہے اور کیا ناپسند ہے اس چیز کی معرفت نہ ہو، اس کی ساری زندگی ناکامی کے نشان۔ اس لیے اس بات کو سمجھیے کہ سب سے بڑا حق جو ہم نے اپنی زندگی میں ادا کرنا ہے وہ اللہ رب العزت کا، اور اس سوچ اور فکر سے باہر آ جائیے کہ حقوق العباد پر فوکس کر لیں، حقوق اللہ کی خیر ہے وہ اللہ نے معاف کر دیں۔ سب سے بنیادی اور اصل حق اللہ کا ہے، مخلوق کے تمام حقوق اللہ کے حق کے تابع ہیں۔ جو بندہ اللہ کا حق ادا کرنا جانتا ہے وہی مخلوق کا حق بھی ادا کر سکتا ہے۔ جو اللہ رب العزت کا حق ادا کرنا نہیں جانتا، جس کا اللہ کے ساتھ کوئی تعارف نہیں، جو اللہ رب العزت کی عظمت اور شان کو نہیں پہچانتا، وہ اللہ کے بندوں کی اور اللہ کی مخلوق کا بھی کوئی حق نہیں ادا کر سکتا۔ مخلوق کے ساتھ انسان کے بسا اوقات فطری تعلق بھی ہیں۔ انسان کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک فطری تعلق ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ایک فطری تعلق ہے، اپنے دوست احباب علاقے کے ساتھ، وطن کے ساتھ، بہت ساری چیزوں کے ساتھ ایک فطری تعلق ہے۔ ہم یہ فطری تعلقات نبھاتے ہیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہمیں یہ فطری تعلقات بھی اللہ کے حق کے تابع رہ کر اور اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق ادا کرنے۔ جب یہ فطری حقوق انسان اپنی مرضی سے ادا کرنے لگتا ہے تو کبھی اس میں غلو کرتا ہے اور کبھی اس میں بہت کمی کر دیتا۔ تو ہم دیکھتے ہیں لوگ دوسرے لوگوں کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے مقابل شریک بنا دیتے ہیں، یا اتنا گرا دیتے ہیں کہ ظلم کر کے ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ اس سارے معاملے میں اعتدال پر انسان تب آ سکتا ہے جب وہ حقوق العباد میں بھی اس فیصلے کو مان لے کہ بندوں کے حقوق بھی اللہ کے حق کے تابع ہیں، اور جو حق اللہ نے بندوں کے رکھے ہیں مجھے وہ ادا کرنے ہیں، خواہ میرا نفس اس پر آمادہ ہو یا نہ ہو۔ لیکن یہ وہی کر سکتا ہے جو سب سے پہلے اللہ کا حق پہچانتا ہو، جو اللہ کی عظمت کو جانتا ہو، جو اپنے خالق اور مالک کا معترف ہو، اور یہ جانتا ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے، لیس کمثلہ شیء ہے، اس کا کوئی مثال نہیں، کوئی اس کی شباہت نہیں، ہر چیز پر قادر ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر الامر ہے۔ کل کائنات کے جملہ معاملات اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا سے ہوتے ہیں۔ ایک پتا بھی ٹوٹ کر زمین پر نہیں گرتا جبکہ وہ اس کے علم میں ہوتا ہے، ایک ذرہ بھی ہواؤں میں اڑ رہا ہو یا سمندروں کی تہ کے اندر ہو، وہ رب کائنات کے علم میں ہے، اس کا علم شامل اور کامل ہے۔ اپنے رب کا صحیح تعارف ہوگا، اس کی عظمتوں اور رفتوں کی پہچان ہوگی تو بندہ اس کی شان کے مطابق اس سے ڈرے گا اور مخلوق کا وہ حق ادا کرے گا جو اس مالک نے متعین کیا۔ اس لیے پہلا حکم یہ ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ اللہ رب العزت کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے افعال میں کسی بھی طریقے سے مخلوق میں سے کسی کو بھی شریک بنانا انسان کے اعمال کو برباد کر دیتا۔ اسی طرح شرک کی ایک قسم چھپا ہوا شرک ہے، خفی شرک ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندھیری رات میں سیاہ چونٹی پتھر پر چلتی ہے، جس طرح اس کی حرکت کا علم نہیں پتا چلتا، اسی طرح انسان کے اندر شرک داخل ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ شرک کا ارتکاب کر، اور وہ ریاکاری کا، دکھلاوے کا،
دوسروں سے عمل کی خراج وصول کرنے کا شرک. ہر عمل اللہ رب العزت کے لیے خالص ہے، اور اس کو کرتے ہوئے، کرنے کے دوران اور کرنے کے بعد ہمہ وقت انسان کی نیت یہ ہو کہ میں نے اس کا اجر اللہ رب العزت سے لینا ہے. لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. مخلوق میں سے کسی سے نہ میں اس کی جزا چاہتا ہوں، نہ کوئی شکریہ چاہتا ہوں، نہ کوئی احسان مندی چاہتا ہوں. کوئی خیر کا کام ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہے. ان اجری الا علی اللہ. انبیاء نے اپنی قوموں کو کہا تھا ہمارا اجر تو سوائے اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں، ہم تو صرف اللہ سے اجر وصول کرنا چاہتے ہیں. شرک کی اس قسم سے بچنا اور اپنی نیتوں کو درست رکھنا، اپنے اعمال کی جزا اللہ رب العزت سے چاہنا، اس پر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. یا اللہ میں آپ سے پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں شرک کروں جبکہ مجھے علم ہے کہ یہ عمل مشرکانہ ہے. بعض لوگ دنیاوی مفادات کے لیے جا کر قبروں والوں سے مانگ رہے ہیں، قبروں پہ نظر نیاز دے رہے ہیں. معلوم بھی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن کیا ہے جی، تھوڑی دیر جانا پڑتا ہے، ووٹ بھی تو لینے ہیں. کیا کریں؟ کرسمس کے موقع پر عیسائیوں کے ساتھ سٹیج شیئر کرنے پڑتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ جو عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی اولاد ہے، وہ وہاں بیان کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، لیکن بیٹھے ہیں کہ ان سے ہم نے ووٹ لینے. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم. یا اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں کہ میں ایسی آزمائش میں پڑ جاؤں کہ جہاں میں شرک کر رہا ہوں اور مجھے پتہ بھی ہے کہ میں شرک کر. وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ. اور یا اللہ جو میرے علم میں نہیں ہے، جو شرک خفی ہے، جو دل کے اندر گھس جاتا ہے، جو اعمال کے اندر اخلاص کو توڑ دیتا ہے، جو ریاکاری اور دکھلاوے کا شرک ہے، لوگوں سے واہ واہ طلب کرنے کا شرک ہے، لوگوں کی تعریف پر خوش ہونا اور ان کی مذمت پر حق سے پیچھے ہٹ جانا، اس کا شرک ہے. یا اللہ میں ایسے تمام گناہوں سے آپ سے استغفار طلب کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. جو اس حال میں جیے اور اس حال میں مرے، موت اس حال میں آئے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا تھا، دخل الجنہ، اس کے لیے گارنٹی ہے. ماضی کے صیغے کے ساتھ آپ نے فرمایا وہ بندہ یقیناً جنت میں داخل ہو چکا ہوا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں توحید پر زندگی عطا فرمائے، ایک ایک عمل کے اندر اخلاص نصیب فرما دے. شرک کے ہر مظہر سے ہمارے زندگی کے اندر بیزاری پیدا فرمائے. شرک جہاں پر ہوتا ہے اس جانب ہماری توجہ بھی نہ ہو. جو جگہ اللہ رب العزت کے ساتھ دوسروں کو شریک بنانے کا گڑھ ہے، ہم اپنا چہرہ بھی اس طرف کرنا پسند نہ کریں. ہمارے ایک کزن ہیں، دوست، خالہ زاد بھائی ہیں، مجھے ان کی ایک ادا اتنی خوبصورت لگی. ہم ایک دفعہ ایک جگہ راستے میں جا رہے ہیں، میں گاڑی چلا رہا ہوں، وہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے. ایک جگہ سے گزرتے انہوں نے اپنا رخ تبدیل کر کے بالکل میری طرف منہ کر لیا. میں نے کہا کیا ہوا، خیریت ہے؟ کہتے ہیں یہ جو اشارہ کر رہے ہیں ادھر دیکھ نہیں رہے، کہہ رہے یہ جو ہے نا یہ شرک کا اڈا ہے. میں جب یہاں سے گزرتا ہوں اپنا رخ بھی اس طرف پھیر لیتا ہوں کہ یا اللہ میں نے اس طرف دیکھا بھی نہیں. بہت بڑی بات کہ کسی دل کے اندر اللہ یہ غیرت پیدا کر دے کہ جدھر اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی شرک کرتا ہے میں نے اس جانب دیکھنا بھی نہیں. کجا یہ کہ ان کی تعظیم اس کے دل میں پیدا ہو اور ان کو وہ بڑا کمال کا سمجھے اور ان کے بارے میں قصیدے پڑھے کہ بڑے اچھے ہیں، بڑے اچھے. مشرک کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. انما المشرکون نجس، اللہ نے اعلان کر دیا ہے مشرک پلید ہوتا ہے، اور پلیدگی کسی نفیس طبع انسان کو پسند نہیں آ سکتی. دوسرا فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. تاکیدی حکم میں سے دوسرا حکم یہ ہے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور حرام یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرو. اللہ رب العزت کی نافرمانی کے بعد انسانی رشتوں میں سے حقوق العباد میں ماں باپ کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتقوا السبع الموبقات، 7 برباد کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ اس میں پہلا آپ نے شرک گنوایا تھا، اور دوسرا حقوق الوالدین، اپنے والدین کی نافرمانی سے بچو۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کہہ سکتے، ان کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے۔ بزرگ ہونے کی وجہ سے انسان بسا اوقات اپنی جسمانی توانائیاں اس میں کمزوری محسوس کرنے کی وجہ سے بھی چڑچڑا ہو جاتا، اس کے لیے اپنا آپ بھی بوجھل ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ دوسروں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے ذرا سختی برتتا ہے، یا بار بار کسی چیز کو دہرانا شروع ہو جاتا ہے جو دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ فرمایا اگر تمہارے والدین اس کیفیت کو پہنچ کر تمہارے پاس پہنچے ہیں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے اپنے تمام کندھے بڑی نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ جھکا دو، ان کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ بات کرو۔ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بڑے اکرام کے الفاظ ہوں، بڑی عزت کے الفاظ ہوں، کہ ماں باپ کو اولاد سے جو چیز چاہیے ہوتی ہے وہ عزت ہی ہوتی ہے۔ باقی تو اللہ رب العزت ہر کسی کو محتاجی سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے بڑا ادب اور احترام کا معاملہ ہے، اور یہاں پر اف بھی کہنا یہ نافرمانی ہے، اس لیے بہت سنبھل کر، بہت طریقے کے ساتھ، اگر کسی جگہ پر اپنا کوئی اختلاف نوٹ بھی کروانا ہے، یا رائے کی کوئی جو ہے وہ آپس میں تصادم ہے، یا سوچ میں کوئی فرق ہے، تو وہ بھی بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک باپ کو توحید کا سبق بھی پڑھا رہے ہیں، تو بار بار کہہ رہے یا ابتی یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، آپ کو اس بارے میں علم نہیں، لیکن میرے رب نے مجھے یہ بتایا ہے، میرے رب نے مجھے یہ بتایا ہے کہ آپ جن کی عبادت کرتے وہ کسی نفع نقصان کے مالک ہیں۔ باپ کہہ رہا ہے میں تمہیں ماروں گا، رجم کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا، آگ کر دوں گا، اور کر بھی دیا۔ نکلتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں ابا، پیارے ابا جان، میں اللہ سے آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی بد دعا پر آمین شبد کی ہے۔ وہ نبی جس نے طائف میں پتھر کھا کر طائف والوں کے لیے بد دعا نہیں کی، اس شخص کے لیے بد دعا کر رہا ہے جس کی زندگی میں بوڑھے والدین دونوں یا کوئی ایک اللہ رب العزت خدمت کا موقع دے دے، اور اس کے باوجود وہ ان کو راضی کر کے اللہ رب العزت سے جنت نہ حاصل کر سکے۔ جبریل کہتے ہیں یا اللہ اس کو ہمیشہ کے لیے اپنی رحمت سے دور کر دے، اور سید الانبیاء فرماتے ہیں اللہم آمین، یا اللہ ضرور ایسا ہی ہو۔ یہ جنت کے دروازے ہیں، یہ نعمتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد اوسط ابواب الجنہ، یہ تو جنت کا مین گیٹ ہے، چھوٹا گیٹ نہیں، مین گیٹ ہے، درمیان والا بڑا والا گیٹ ہے۔ جو بندہ اس سے داخل ہو سکتا ہے وہ دوسرے چھوٹے دروازوں سے نہیں داخل ہوتا۔ جس کو مین گیٹ سے داخلہ مل جائے اس کو دائیں بائیں سے آنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، ان سے دعائیں وصول کریں، اور یہ بات بھی میں اکثر عرض کرتا ہوں، ماں باپ سے دعائیں کروائی نہیں جاتی، ان سے دعائیں لی جاتی ہیں۔ ایک ہے آپ جا کر کہیں گے میرے لیے دعا کریں، وہ کر دیتے ہیں۔ ایک ہے آپ وہ کام کریں جن سے دل سے ان کے اندر سے دعا نکل جائے، اور یہ دعائیں جس کے لیے نکل جائیں وہ پھر امام بخاری جیسے ہوتے، وہ پھر بڑے بڑے محدثین کی آپ سیرت اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پیچھے کیسی عظیم الشان ماؤں کی دعائیں تھیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تم اپنی اولادوں کو مال کے خوف کی وجہ سے قتل مت کرو، یہ ہم ہی ہیں جو تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیں۔ یہ اولاد کے حقوق ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو نسل انسانی کی بقا اس نے لوگوں کو اولاد عطا کر کے عطا فرمائی۔
اگر انسان معیشت کی تنگی اور اولاد رزق میں شامل ہو جائے گی اور ہمیں ان پر خرچ کرنا پڑے گا، اس سوچ کے ساتھ جینا شروع کر دے تو وہ وبال پیدا ہوتا ہے جو آج ہم دنیا کے بڑے ترقی یافتہ ممالک میں دیکھ رہے ہیں۔ سیلف سینٹرڈ لائف، خود غرضی کی زندگی، کہ میں جو کچھ کماؤں گا صرف اپنے اوپر خرچ کروں گا۔ لوگ فزیکل ریلیشن شپ میں ہیں، دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، فائدے اٹھا رہے ہیں، لیکن خرچہ اپنا اپنا۔ خواتین بچے نہیں پیدا کرنا چاہ رہی اس لیے کہ ان کا کوئی سرپرست اور باپ موجود نہیں ہوگا جو ان کی کفالت کرے، اور زندگی میں جس قسم کے چیلنجز ان کے سامنے رکھ دیے گئے، اگر اس کی ظاہری خوبصورتی نہیں ہوگی تو اس کے ساتھ کوئی رہنے کو تیار نہیں ہوگا، اور جب ظاہری خوبصورتی ماند پڑ جائے گی تو اولاد کو چھوڑ کر وہ بندہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا، اور نتیجہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ نئی نسل ہم نے پیدا نہیں کرنی۔ بوڑھوں کی بہتات ہے، نوجوان ہاتھوں کی کمی ہے، دوسری دنیا سے سکلڈ لیبرز اور سکلڈ امیگریشن کھول کھول کر آ کر اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کی جا رہی ہے، لیکن یہ انسانیت کی بقا نہیں۔ اولاد کا حق ہے، اور یہ بات سمجھ لو کہ جس رب نے میرا اور آپ کا رزق متعین کیا ہے، جو ہمیں کھلا پھلا رہا ہے، جس نفس کو وہ بھیجے گا اس کے رزق کا انتظام بھی کرے۔ یہ فیملی پلاننگ کے نام پر ابورشنز کروا دینا اور الٹرا ساؤنڈ کروا کر بیٹی ہے تو حمل کا اسقاط کروا دینا، یہ بہت بڑے گناہ ہیں، یہ قتل نفس ہے، اور آگے بھی اس کی بات آئے گی کہ اللہ رب العزت نے کسی بھی جان کو قتل کرنا حرام قرار دیا۔ ہمارے پاس کیس آ رہے ہیں، ڈاکٹرز پوچھ رہی ہیں، گائناکولوجسٹ پوچھ رہی ہیں، بہت زیادہ یہ قصے بڑھ گئے کہ مائیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ آتی ہیں، بیٹیوں سے کہ غلطی ہو گئی ہے، اب آپ اس حمل کو گرا دیں، ابورشن کر دیں۔ ہم انکار کرتے ہیں تو وہ بہت زیادہ منت و سماجت کرتی ہے کہ عزت تار تار ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا۔ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، ایک غلطی کے بعد دوسری اس سے بڑی غلطی نہیں کی جاتی۔ دنیا کی تھو تھو تھوڑے دن کی ہے، اللہ رب العزت کی پکڑ اور آخرت کی پکڑ بہت شدید ہے۔ جس جان کو اللہ رب العزت اس دنیا میں بھیج رہے ہیں اس کو قتل کر دینا کسی بھی وجہ کی بنیاد پر وہ جائز اور درست نہیں ہے۔ علماء نے صرف ایک عذر بیان کیا ہے جس میں اگر ڈاکٹر کو یہ فیصلہ کرنا ہو کہ ماں کی جان بچائی جائے یا بچے کی جان بچائی جائے، تو جو جان پہلے دنیا میں موجود ہے اس کا بچانا اولا ہوگا، تو ماں کی جان بچائی جائے گی اور بچے کی جان کو کمپرومائز کر دیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی اور عذر نہیں۔ ہم نے سی ٹی اسکین کروا لیا ہے، ڈاکٹر نے بتایا ہے، الٹرا ساؤنڈ کروایا ہے، بچہ جو ہے وہ ذہنی طور پر درست نہیں ہے، اب نارمل ہے، فلاں فلاں اس کے آرگن صحیح نہیں بنے، ہم ابورٹ کروا دیں، کوئی اجازت نہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اپنی اولادوں کو قتل مت کرو، یہ حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، تم فواحش کے قریب مت جاؤ، فحاشی کے کاموں کے قریب مت جاؤ، وہ بھی جو ظاہری طور پر معاشرے میں پھیل چکے ہوں اور وہ بھی جو چھپ چھپا کر کیے جاتے ہیں۔ یہ فحاشی اور عریانی یہ شیطان کے بہت بڑے پھندے ہیں جن میں اکثریت انوالو ہو گئی، الا من رحم ربی، اور اس کا دائرہ کار دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس انداز میں فحاشی کی یلغار ہے کہ انسان کے لیے بچنا ممکن نہیں رہا۔ بازار میں، گھر میں، موبائل پہ، ٹی وی پر، دنیا کی کسی چیز پر آپ خیر کی کوئی چیز دیکھیں، تلاوت سن رہے ہوں، بیچ میں اشتہار آ جاتا۔ جس قدر ان فحش کاموں سے انسان دور رہے، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، ان کے قریب بھی مت جا۔ اسلام کا اس بارے میں اصول یہ ہے کہ ان کے مبادی کو، ان کے جو انیشیٹو ہیں ان سے بھی دور رہے بندہ، ایسے کسی انیشیٹو کے پاس بھی نہ جائے جس کی وجہ سے اس کے لیے خطرہ پیدا ہو کہ وہ جا کر کسی حرام فحش کام کے اندر پڑ جائے۔
اسی لیے فرمایا ولا تقربوا الزنا، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ایکسپلیسٹلی یہ بات بیان کی نوجوانوں کو کہ یاد رکھو انسان کی آنکھ بھی زنا کرتی ہے، اس کے کان بھی زنا کرتے ہیں، اس کے ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، اس کے قدم بھی زنا کرتے ہیں. جب یہ سارے معاملات یکجا ہو جاتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ اس کی شرمگاہ اس پر مہر ثبت کر دیتی. ان سارے مبادی پر پہرا بٹھاؤ، قدغن لگاؤ، اپنی زندگی میں ایک لائن کھینچو جو تمہیں اس طرف لے کر جا رہے ہیں. وہ دوست جو اس طرف لے کر جا رہے ہیں ان سے لائن کھینچنی پڑے گی. وہ لمحات جو اس طرف لے کر جا رہے ہیں ان پر لائن کھینچنی پڑے گی. وہ تعلقات جو اس طرف لے کر جا رہے ہیں ان پر لائن کھینچنی پڑے گی. وہ موبائل ایپس جو اس طرف لے کر جا رہی ہیں ان پر لائن کھینچنی پڑے گی. یہ فیصلے انسان نے اس دنیا میں کرنے ہیں، میں نے اور آپ نے کرنے ہیں. اور جہاں مشکل آئے وہاں پر رب کے حضور سجدے میں پڑھ کر گڑ گڑائیں اور اللہ رب العزت سے دعائیں مانگے. اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، یا اللہ میں آپ سے خیر کے کام کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، منکرات کو چھوڑنے کی توفیق مانگتا ہوں. اللہم اغفر لی ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی. جس بندے نے، نوجوان نے آ کر آپ سے زنا کی اجازت چاہی اور آپ نے سمجھایا اور اس کے بعد اس کے دل پر ہاتھ رکھ کے آپ نے یہ دعا دی اللہم طہر قلبہ، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ. یا اللہ اس کی اس سوچ جو اس کے اندر پیدا ہوئی گناہ کی، اس کو تو معاف فرما دے، اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کو اپنی عصمت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. صحابہ بیان کرتے ہم نے اس سے زیادہ حیا والا بندہ اس کے بعد کوئی نہیں دیکھا. یہ دعا مانگے کثرت کے ساتھ اپنے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے بھی. اپنے بچوں کو فحاشی کا مطلب سمجھائیں، اپنے بچوں کو عریانی کا مطلب سمجھائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے، وگرنہ وہ اس قسم کے دانشور پیدا ہوں گے کہ وفاقی شریعت کورٹ کے اندر کیس دائر ہوا کہ پاکستان کے اندر فحاشی جو ہے اس کو روکنا چاہیے. آج تک مختلف قسم کے وکیل اور دانشور وہاں پیش ہو کر کہہ رہے ہیں ہمیں فحاشی کی ڈیفینیشن تو بتاؤ وہ ہوتی کیا. ایک سلیم الفطرت انسان کو، کتاب و سنت کو ایک سائیڈ پر رکھیے. اللہ نے ایک فطرت انسان کے اندر ودیت کی ہے، اس سے آپ پہنچے کہ کیا چیز فحش ہوتی ہے اور کیا چیز نہیں ہوتی، وہ بتاتا ہے کہ کیا ہوتی. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کے ایک شعبہ ہے، ایک برانچ ہے. جس کے اندر ایمان ہوگا اسی کو حیا کی سمجھ آئے گی. جب ایمان ہی نہ ہو اور اس کے متعلق کوئی تربیت ہی نہ ہوئی ہو تو پھر حیا کا بھی سمجھ نہیں آتا. اور آپ نے فرمایا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم حیا کرنا چھوڑ دو پھر جو کچھ مرضی کرتے رہو. فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، تم کسی اس جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، سوائے حق کے ساتھ. اور یہ حق کے ساتھ کیا ہے کہ جو سزائیں اللہ نے متعین کر دی. اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، اور یہ ذمہ داری حکومت وقت کی ہے. کوئی انسان اپنے ہاتھ میں یہ قانون نہیں لے سکتا. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک جان کو بھی ناحق قتل کیا اور زمین میں فساد کے لیے قتل کیا، وہ یہ جان لے کہ اس نے تمام انسانیت کا قتل کر دیا. ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کی زندگی کا اہتمام کیا اس نے گویا تمام انسانیت کو زندہ کر دیا. کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کو قتل کرے، اس کی جان لے لے. یہ جان اللہ کی امانت ہے، نہ کسی کی لی جا سکتی ہے نہ اپنی لی جا سکتی. خودکشی حرام ہے، ناحق قتل و غارت گری حرام ہے. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ دنیا میں جو فساد پھیلا ہوا ہے اور ایک بٹن دبا کر ایسے میزائل چلتے ہیں کہ ہزاروں افراد لقمہ اجل بن جاتے ہیں، اللہ نے کل قیامت کا دن ایسے ہی ظالموں کے لیے بنایا. دنیا میں فساد پھیلانا، امن کو برباد کرنا اور جنگوں کو پسند کرنا، یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، یہ ہر وقت دشمن کی ملاقات کی تمنا نہ کیا کرو.
ہاں اگر تمہارے اوپر جان مسلط ہو جائے اور دشمن آ ہی جائے فثبتو، پھر ثابت قدمی اختیار کرو، پھر پیٹ کر بھاگنے والا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف رز رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں، کلام بھی نہیں کریں گے اور اس سے پاک بھی نہیں کریں گے۔ زمینوں کے لیے، جائیدادوں کے لیے، مال کے لیے، ایک ایک موبائل کے پیچھے، چند ٹکوں کے لیے دوسروں کی زندگیوں سے کھیلنا، جہالت اس قدر عام ہو چکی کہ ہمارے نوجوان طبقے کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی تاکیدی وصیت کرتے ہیں تاکہ تم عقل اختیار کرو، شعور اختیار کرو۔ اور مفسرین نے کہا ہے کہ یہ تو احکامات سارے وہ ہیں، ہر باشعور انسان اگر اس کے سامنے قرآن کی تلاوت نہ بھی کی جائے تو ان باتوں کو مسلمہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ درست ہے۔ کجا یہ کہ جس کے سامنے ان آیات کی تلاوت بھی کی جائے، بتلایا بھی جائے یہ اللہ کا تاکیدی حکم ہے، یہ کام حرام ہے، اور اس کے باوجود وہ ان کا ارتکاب کرتا رہے اور اس کے ساتھ یہ سمجھے کہ اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ عقل و شعور سے پیدل انسان ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ سوائے اس طریقے سے جو بہت اچھا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی قوت کو پہنچ جائے، بالغ ہو جائے۔ یتیم وہ ہے جس کا باپ وہ ابھی چھوٹا ہے تو فوت ہو گیا، ابھی بالغ نہیں ہوا۔ یاد رکھیں جب بلوغت ہو جائے تو یتامت ختم ہو جاتی۔ ہمارے ہاں بڑے عمر کے لوگوں کو بھی کہہ رہے ہوتے جی یتیم کی شادی ہے، یتیم کی شادی، 20 22 25 سال کا یتیم ہے۔ یتیم کا لفظ اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو گیا۔ حتی یبلغ اشدہ، ان کے بارے میں فرمایا ان کے مال کے متعلق چونکہ وہ خود فیصلہ نہیں لے سکتا، ظلم نہ کرنا۔ اور ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، وہ لوگ ڈر جائیں کہ اگر وہ خود سوچیں کہ اللہ ان کو اس دنیا سے لے جائے اور ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اس دنیا میں پیچھے رہ جائیں تو وہ کیا چاہیں گے کہ لوگ ان کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، ان کو چاہیے اللہ سے ڈریں۔ یتیم کی کفالت بہت بڑی نیکی ہے، اور آپ نے فرمایا جس گھر میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے وہ سب سے اچھا گھرانہ ہے، اور آپ نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں قیامت کے دن اس طرح سے ساتھ ہوں، اس طرح سے ساتھ ہوں۔ اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، تم نام اور تول کے پیمانوں کو پورے عدل کے ساتھ پورا کرو۔ جب لین دین کی بات ہو پورا تولا کرو، پورا ماپا کرو، اور اس کے اندر کمی نہ کیا کرو۔ یہ ناپ اور تول کے اندر کمی کرنا، تجارت میں 2 نمبریاں کرنا، فراڈ کرنا، جھوٹ بولنا، خود لینا ہو تو پورا وصول کرنا، دوسرے کو دینا ہو تو اس کے اندر کمی کر دینا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے گمان کیا ہے انہوں نے اٹھنا نہیں، اس بڑے دن جس دن لوگ اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور پوچھے جائیں گے، اس معاملے میں سوال ہوں گے، ان کے جواب دینے پڑیں گے۔ فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب تم کوئی بات کہو تو عدل و انصاف پر مبنی بات کہو، خواہ سامنے تمہارا کوئی قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ عام طور پر انسان بہت انصاف پسند بنتا ہے، لیکن جب کوئی سامنے قریبی آ جائے تو اس کا انصاف دھرا دھرا رہ جاتا۔ انسان بڑا انصاف پسند بنتا ہے، لیکن قریبی آ جائے تو وہ فریق مخالف کی بات سنے بغیر فیصلے کرتا۔ یہ ظلم ہے،
انسان کو اپنی بات میں، اپنے معاملات میں، اپنے فیصلوں میں انصاف کے تقاضے پورے کرنے چاہیے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ طرفین کی بات سن کر جو حق پر ہے اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے۔ ہمارے ہاں فیصلے کرتے ہوئے بھی ہماری عجیب ڈگر ہے، طرفین کی باتیں ہم سننے کے بعد زیادتی کرنے والے کو بھی تھپکی دیتے ہیں، مظلوم کو بھی تھپکی دیتے ہیں، کہتے خیر ہے جی، چلو جی، جڑا کچھ ہو گیا بس جان دو۔ جس نے ظلم کیا اس پر کوئی قدغن نہیں، اس کا کوئی مداوع نہیں، اس نے دوسرے کا جو نقصان کیا اس کا کوئی مداوع نہیں، اور اس کے بعد بس ٹھیک ہے جی، ملو اور ملاقات کرو اور صلح کرو جی۔ اگر مظلوم کر لے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن انصاف کرنے والے نے انصاف نہیں کیا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں گھریلو جھگڑوں میں بالعموم یہ ہو رہا ہے، ایک فریق پس رہا ہے، کسی گھر کے اندر کوئی بہو ہے وہ پس رہی ہے، کسی گھر کے اندر کوئی بیٹی ہے وہ پس رہی ہے، اور ہر کوئی اس کو کہہ رہا بس ٹھیک ہے جی بیٹا، خیر ہے، خیر، تمہارے شوہر نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، خیر ہے، تمہارے سسرال والوں نے ظلم کیا، خیر ہے، تمہارے فلانے نے ظلم کیا، خیر ہے، بس نظام اسی طرح چلتا ہے، خاموش رہو، چپ کر کے جو ہے وہ نظام چلاتے رہو۔ صلح کروانے آئے ہیں جی، ہم صلح کروانے آئے ہیں۔ صلح کا نام یہ ہے کہ بس ہر چیز کو لپا پوتی کر کے دوسروں کو بس آپس میں بٹھا دو، دل ملے نہ ملے، بات ختم ہو نہ ہو، حق کی بات سامنے آئے نہ آئے، جہاں مداوع ہونا چاہیے وہاں مداوع ہو نہ ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگر فیصلہ کرنے کی بات ہو وہاں پر صحیح بات کہو، عدل پر مبنی بات کہو، خواہ سامنے قریبی کیوں نہ بیٹھو۔ فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے عہد کو وفا کرو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے عہد کو وفا کرو، اور اللہ کا عہد کیا ہے؟ عہد اللہ امرہ ونہیہ وتشریعہ، اللہ کا عہد اللہ کے اوامر ہیں اور اس نے جن چیزوں سے روکا ہے وہ ہیں، اور جو شریعت اس نے نازل کی ہے وہ ہے، اس شریعت کی پاسداری کرو۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے اوفو وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم میرے ساتھ کیا گیا عہد پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا گیا عہد پورا کروں۔ اور فرمایا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اس کی اللہ تمہیں تاکیدی وصیت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اور یاد رکھے جو نصیحت پکڑتا ہے، نصیحت کو سنتا ہے، وہی اس پر عمل بھی کر سکتا۔ آخری آیت میں فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زبانی کہلوا رہے، هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ ارد گرد کے جو راستے ہیں، فلسفے ہیں، زندگی گزارنے کے جو معیار ہیں، ان پر نہ چلنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي، نتیجہ یہ ہوگا وہ تمہیں میرے رستے سے گمراہ کر دیں گے۔ سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ، جس کے متعلق ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم سوال کریں اہدنا الصراط المستقیم، یہ صراط مستقیم جس کے بارے میں دوسری جگہ فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اللہ کے رسول آپ کہیے یہ میرا رستہ ہے جس پر میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی۔ یہ صراط مستقیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں پنہا ہے، آپ کی سنت کے اندر پنہا ہے۔ ہر معاملے میں اس بات کو فوکس کر لینا کہ یہ کام میرے نبی نے کیسے کیا تھا۔ زندگی کا ہر لمحہ، غمیاں خوشیاں، تعلقات استوار کرنا ختم کرنا، اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا کھانا پینا، بندے کا یہ فوکس ہو جائے کہ یہ کام میرے نبی نے کیسے کیا تھا۔ اس میں پک اینڈ چوز کی پالیسی سے باہر نکلیں۔ نماز ہم سنت کے مطابق پڑھتے ہیں، داڑھی ہم نے سنت کے مطابق رکھی ہے، پائنچے ہمارے ٹخنے سے سنت کے مطابق اوپر ہیں، نماز کے اندر ایک ایک چھوٹی سنت کا بھی ہم خیال کرتے ہیں اور یہ کرنا چاہیے، یہ مطلوب ہے، لیکن غمیوں اور خوشیوں کے اندر آ کر ہم بالکل برادری ازم کے اندر چلے جائیں۔
خوشی کا موقع آیا ہے ہم بالکل ابلیس کے پجاری بن جائیں، جیسے کہ ہمارا سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح کیے ہیں، آپ کی اولاد کے بھی نکاح ہوئے ہیں، آپ کے خاندان کے لوگوں کے بھی نکاح ہوئے ہیں، کیا ہمارے لیے وہ سنتیں کافی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے افراد بھی فوت ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی فوت ہوئے ہیں، آپ کے کثرت سے صحابہ آپ کی زندگی میں شہید ہوئے ہیں، ان کے جنازے آپ نے پڑھائے ہیں، جنازے کے بعد کے ایام آپ نے گزارے ہیں، کیا ان کی سنتیں ہمارے لیے کافی نہیں؟ ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، یہ میرا رستہ ہے جس پر میں پوری بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، جس کے بارے میں آپ نے فرمایا لیلھا کنہاریہا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہاریہا، میں تمہیں ایک ایسے روشن منہج اور رستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن۔ وہاں تو کوئی ظلمت ہے ہی نہیں، کوئی اندھیرا ہے ہی نہیں کہ بندے کو پتہ نہ چلے یہاں کیا کرنا ہے، لیکن سب کچھ جانتے بوجھتے بندہ کہے جی ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں، یہاں برادری کا بڑا اثر و رسوخ ہے، ہم کیا کریں، برادری کو بھی تو منہ دکھانا ہے۔ میرے پیارے بھائی، ایک دن اللہ کو بھی تو منہ دکھانا ہے، حوض کوثر پر سید الانبیاء کا سامنا بھی تو کرنا ہے، اور وہاں پر جب یہ انسان جائے گا اور فرشتے کچھ لوگوں کو دھکے دے کر پیچھے کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کیوں ان کو پیچھے ہٹاتے ہو، یہ تو میرے امتیوں کی نشانیوں والے ہیں، اور فرشتے کہیں گے انک لا تدری ماذا احدثوا بعدک، آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعات گھڑی تھی اور کیا کیا رستے اپنائے تھے، اور اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، پیچھے ہٹا دو، نظروں سے دور کر دو اس کو جس نے میرے بعد میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا۔ بدعات پر ڈٹ کر چلتے رہنا، برادری کے نام پر، علاقے کے نام پر، اپنی ناک کے نام پر، رسم و رواج کے نام پر جانتے بوجھتے ایسے کام کرنا جن کے متعلق پتہ ہے یہ سنت کی مخالفت ہے، یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام تو بہت ہے، ذات کے مقابل کوئی چھوٹی سی گستاخی کرے تو ہم اس کا سر تن سے جدا کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کی بات اور آپ کا قول اور آپ کا طریقہ، اس کے ساتھ جو ہم زیادتیاں کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، اس کی جانب کسی کی توجہ نہیں۔ فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اس کی تمہیں تاکیدی وصیت کی جاتی ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی بننے کی شرط یہی ہے کہ بندہ متبع سنت ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں کو سے محبت کرتا ہو، اور طور طریقے سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ طور طریقہ سیکھے بھی، جانے بھی، علم بھی حاصل کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين۔ اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، سبحان ربك رب العزة عما